حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، نام سے پتہ چل سکتا ہے میرے بھائی وہ کتنے بڑے موحد تھے، نام سے پتہ چل سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، عبد القادر، ان کا گھرانہ کتنا موحد رہا ہوگا نام سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لوگ بدعت سے کس قدر دور رہے ہوں گے، کفر سے اور شرک سے۔ یہ 11ویں شریف کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کو، احکام کو 11 روپے کے چکر میں بیچ ڈالا ہے، صرف 11 روپے۔ یہ 11ویں شریف اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو، احکام کو، حقیقت کو، سنت کو چند ٹکوں کے بدلے مت بیچو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، لیکن لوگوں نے 51 روپے، 21 روپے اور 11 روپے کے چکر میں بیچ ڈالا۔ پیران پیر لقب مبتدعین نے دے رکھا ہے، غوث الاعظم اللہ کے مقابل میں یہ بہت بڑا شرکیہ مبینہ کھلا ہوا شرک حضرت کے ساتھ معاملہ لوگ کر رہے ہیں۔ افمن یجیب المضطر، یہ پکار بے اسباب صرف خدا کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیدائش 6ٹھی صدی، وفات 11 ربیع الثانی، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، موحد، توحید پسند، کفر شرک بدعت سے دور، ولی من اولیاء اللہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کے پیارے لاڈلے بندے، مسلکن حنبلی تھے، کفر شرک بدعت کے سخت مخالف تھے۔ کچھ عورتیں بیچاری سمجھتے ہیں 11ویں نہیں منائیں گے بچے گونگے پیدا ہوں گے۔ بتاؤ یار، ان سے پہلے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ سب گونگے پیدا ہوئے تھے پوری کائنات میں؟ غلط بات میرے بھائی، بچنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے۔ یا غوث المدد، بڑھیا کی نیا ڈوب رہی تھی، بڑھیا نے کہا غوث مدد کیجئے، جتنے ڈوبے ہیں سب کو زندہ کیجئے۔ غوث نے زندہ کر دیا، تب سے ان کا لقب پڑ گیا غوث الاعظم کا۔ کتنا شرکیہ اور کفریہ مبینہ واضحہ چیزیں حضرت کے ساتھ لوگوں نے جوڑ رکھا ہے محبت کے نام پر۔ خدا کی قسم یہ بغاوت ہے، یہ غبن ہے حضرت کے ساتھ۔ یہ غریب نواز کب بنے؟ اللہ تو فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، لیکن یہاں چل رہا ہے غریب نواز، امیر نواز۔ اللہ کہہ رہے میں سب کو دے رہا ہوں، پوری دنیا ہمارے در کی فقیر ہے، یہاں غریب نواز کوئی اور ہے۔ اللہ کے مقابل میں بندے ہو چکے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، وہ لوگ جانے جو کر رہے ہیں، جو کرا رہے ہیں، جو اپنا گمان بیان کر رہے ہیں۔ بحث مت کرو میرے بھائی، بات سمجھو تب مسئلہ حل ہوگا۔ 11ویں شریف کی دن یقیناً ایصال ثواب کو میں نہیں منع کر سکتا، پورے سال نہیں منع کرتا، لیکن جب تم کسی خاص دن کو مناؤ گے تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے، اس کے لیے اصول چاہیے، ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ یہ تو بس ایسے ہو گیا یا غوث المدد کہ اگر تم کہیں بھی رہو شنکر جی کا میڈیٹیشن کرو، مراقبہ کر لو، آنکھ بند کر لو، دھیان لگاؤ، شنکر جی کا جیسے تم دھیان لگاؤ گے شنکر جی فوراً پرکٹ ہو جائیں گے، ویسے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فوراً پرکٹ ہو جائیں گے۔ پرکٹ مانے آشکارا، یعنی ظاہر ہو جائیں گے، اوپن ہو جائیں گے۔ کتنی غلط بات ہے، کفریہ شرکیہ عقیدے ہم اللہ کے اتنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ 11ویں دن ایصال ثواب آپ کریے، کوئی نہیں منع کرتا، پورے سال کیجئے، لیکن جب خاص کر کے کریں گے تو یقیناً آپ پھر اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کون منع کرتا، پورے سال کریے، رات و دن قرآن پڑھیے، میں نہیں منع کر سکتا۔ 11ویں شریف، 12ویں شریف، 100 شریف، 200 شریف، 500 شریف، 1000 شریف اور اس کے ساتھ 10,000 شریف، 1,00,000 شریف، کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی 11 روپے میں، 51 روپے میں۔ کچھ کام اگر ہوتا تو 10 لاکھ شریف سے چلتا ہے۔ کیسا کر رکھا ہے، 11 کو شریف بنا دیا، 12 بیچارہ خاموش۔ شریف کا لفظ اتنا آسانی جہاں چاہتے وہیں استعمال کرتے، قرآن شریف، مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت اللہ شریف، حرم شریف، حدیث شریف، مارا ایک دم ناز کر ڈالا لفظ شریف کو، جہاں چاہ وہیں استعمال کر لیا۔ ایک ہے بڑی اور پکی 11ویں اور ایک ہے کچی اور چھوٹی 11ویں۔ پکی کیا ہے؟ جو ربیع الثانی کے مہینے میں حضرت شیخ کے تعلق سے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں 11ویں شریف پکی، اور جو ہر مہینے نئے چاند لگنے کے بعد 11ویں کیوں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کچی اور چھوٹی۔ کچی اور چھوٹی، کون سی چھوٹی؟ چھوٹی 11ویں شریف اور بڑی 11ویں شریف، وہ میں نے ڈیٹیل بتلا دیا۔
حضرت نے اماموں کا دن منایا ہو، وفات کا دن منایا ہو، انتقال کا دن منایا ہو، ولادت منایا ہو، ایسا میرے بھائی کبھی نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام قرطبی، امام دارمی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، کسی کی ولادت، کسی کی وفات منایا ہو حضرت شیخ نے، کبھی نہیں ثابت۔ اتنے بڑے موحد تھے، کوئی قریب نہیں ہو سکتا تھا اس معاملے میں ان سے۔ اور حنبلیوں کے یہاں ویسے بھی گنجائش نہیں، اور مسلک میں کچھ گنجائش بھی ہے، حنبلی میں تو وہ بھی گنجائش نہیں۔ اس لیے حضرت شیخ کے تعلق سے میرے بھائی رحم کھائیے۔ حضرت نے نہ منانے کا حکم دیا ہے، نہ خود منایا ہے، نہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کا یوم ولادت اور یوم وفات منانے کی اجازت نہیں ہے، نہ شریعت میں کوئی تاکید ہے نہ تائید ہے۔ ہاں اس سے بدعت کی تائید ہو سکتی ہے۔ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر جیلانی، فی مناقب الشیخ عبد القادر، اس کے اندر بھی کہیں نہیں لکھا ہے حضرت نے حکم دیا ہو یا فرمایا ہو اس کے بارے میں تم یہ کیا کرو، کچھ نہیں میرے بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے ایسا کیا ہو؟ بالکل نہیں کیا میرے بھائی۔ عثمان ابن عفان نے کیا ہو حضرت عمر کے انتقال کے بعد؟ بالکل نہیں ہوا کہ 11ویں کیا ہو۔ اس لیے میرے بھائی جب ہم کسی چیز کو زور شور سے کرتے ہیں، عبادت کے روپ میں کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، حصول دارین سمجھ کے کرتے ہیں، سعادت دارین خیال کر کے کرتے ہیں، تو ہم کو اس کے لیے اصول چاہیے، ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے، ورنہ وہ سوائے بدعت کے، اپنی خواہشات کے، وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ 11ویں کا کھانا کھانا کیسے؟ میرے بھائی کھانا تو بالکل ٹھیک چیز ہے، لیکن وہ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ ہوا ہو، حضرت شیخ کے نام پر ذبح نہ ہوا ہو، اور نظر لغیر اللہ نہ ہو، حضرت کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یقیناً یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک دم ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمارے نیت کے اندر جب کوئی کمی ہوتی، فساد ہوتا ہے، تب یہ سب ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ لیکن کسی نے 11ویں کا کھانا بھیج دیا آپ کے، تو آپ کھانا پھینکیے نہیں، بدتمیزی مت کریے، محبت سے، پیار سے، لاڈ سے ایک دم سمجھائیے کہ بھائی شریعت کے اندر محبت کرنے کی اجازت بس اتنی ہے جتنی شریعت نے مقرر کر رکھا ہے۔ ایگزیجریٹ کرنے کی، غلو کرنے کی، فیتھ میں آ کر، محبت میں آ کر، لب میں آ کر، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ کھانا پھینکی نہیں، ایک دم سے اٹھا کے پھینک دیا، حرام ہے، مت کھاؤ، قریب نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کھانا آ جائے اٹھا کے قریب کو دے دو بس۔ لیکن جھگڑا نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، ہاں محبت سے، پیار سے سمجھائیں۔ جب کسی کے پاس محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ محبت کی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر 11 نئے مہینہ لگنے کے بعد 11ویں تاریخ کو اپنے مدرسے میں اچھا کھانا پکواتے تھے۔ مدرسے والے بیچارے ویسے بھی پورے سال اچھا کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ 11 کو بنوایا کرتے تھے، پھر ان کے متوسلین نے، منسلکین نے، ماننے والوں نے، واصلین نے پھر حضرت شیخ کے انتقال کے بعد اس کو جاری رکھا، اور حضرت شیخ ہر 11ویں کو کھانا بنواتے تھے، اللہ کے نبی کے نام ایصال ثواب کرتے تھے، پھر ان کے ماننے والوں نے اس کام کو جاری رکھا، اور آج ہم اسی کی یادگار منا رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنا اگر شدت کریں گے تو پھر دلیل چاہیے، اور ایک ایسی چیزیں لکھ رہی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، حضرت تک اس کی کوئی سند نہیں پہنچتی، اس لیے ہنسی آتی ہے۔ تاریخ وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 17 ہے۔ صحیح قول یہ لکھا ہے اس کے اندر تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر کہ 10 ربیع الاول صحیح تاریخ ہے وفات کی۔ بتائیے، اللہ نے جھول اس لیے کر دیا، گول کر دیا، تاکہ تم بھی گول کر دو، تاریخ ولادت وفات نہ مناؤ، لیکن بندے پھر بھی پیچھا کیے ہوئے ہیں۔ شیخ کی ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اگر کوئی بندہ نہیں کر رہا ہے، اور ان چیزوں کو خوب کر رہا ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، تو بس آپ سمجھ لیجئے اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور ایسا شخص مبتدع ہے، بدعت پسند ہے، ایسا شخص متبع سنت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت کی نصیحت ہے غنیۃ الطالبین کے اندر۔ یہ حضرت شیخ کی بڑی اچھی نصیحت ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو، احکام کو چند ٹکوں کے بدلے 11 روپے کے چکر میں، 51 کے چکر میں، 551 کے چکر میں مت بیچو۔ کچھ لوگ ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہم کو دنیا میں مالا مال کر دیجئے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کی ہمیں ضرورت نہیں نا، اللہ پاک ان کو کوئی حصہ رکھے۔ لیکن مومن بندے کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا اور آخرت دونوں مالا مال کر دے رہے ہیں،
کر دیجئے، اور اللہ پاک دونوں میں مال و مال کر رہے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، مایوس مت ہو، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ پاک پوری کائنات کا چٹکی میں حساب لے لیں گے۔ تم یہ نہ سمجھو کتنی بڑی تعداد ہے، اللہ حساب کیسے لے پائیں گے۔ ایک آیت ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے چند ٹکوں میں بیچ ڈالا اپنے بھائیوں کو، اتنا کم پیسے میں بیچا تھا جتنے میں انسان ایک دیسی مرغا نہیں خرید پاتا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، بس بچہ کسی طریقے سے ہٹ جائے، جان چھڑا لے بس، تاکہ ماں کی مامتا ہماری طرف آ جائے جو ان کو اتنا زیادہ مان رہے ہیں۔ حضرت یعقوب، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کتنے لوگ ہیں اللہ کی آیات کو بیچ دے رہے ہیں 11 روپے میں۔ اولئک لا خلاق لهم آخرت، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ پاک ان سے بات تک نہیں کریں گے، کیونکہ جب اللہ ان سے بات کریں گے تو ان کا دل خوش ہوگا۔ اللہ بات نہیں کریں گے تاکہ ان کی حسرت اور بڑھے، محرومی اور بڑھے، ان کا درد اور بڑھے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ پاک نظر کرم سے، عین رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہوگا جس کو سہ نہیں پائیں گے لیکن سہنا پڑے گا۔ بہت ساری آیات ہیں، اس لیے میرے بھائی غور کیجئے، بدعت جو ہے دین کے اندر خیانت ہے۔ ایک آدمی کسی زمین میں خیانت کر رکھا ہے، جائیداد میں کر رکھا ہے، لیکن یہاں تو رسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں خیانت ہے۔ مزار سے بہت بڑا کام ہو سکتا تھا، بہت بڑا۔ غیر مسلم 60% مزاروں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہتے تو کلمہ سکھاتے، توحیدی چیز بتلاتے، ان کو کچھ نہ کچھ درود یاد کرا دیتے، منتر کے نام پر کم سے کم کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ یاد کرا دیتے، توحید کے قریب ہو جاتے۔ حضرت بھی حنبلی مسلک بڑے سخت موحد تھے، کچھ نہ کچھ ان کی آیات، لیکن وہاں تو خود بھنڈارا چل رہا ہے کفر اور شرک کا، وہاں تو باقاعدہ کفر شرک کرایا جا رہا ہے۔ حضرت کے مشن اور اصل تعلیم بھول گئے کہ حضرت کتنے بڑے توحیدی تھے، کتنے بڑے موحد تھے۔ اب مزار سے ہم کم سے کم کفر ختم نہ کر سکتے تو کم سے کم ضرور کر سکتے تھے غیر مسلموں کا جو کفر اتنا برادران قوم سے بھرا ہوا ہے، نفرت، بغض اور ان کا کفر اور شرک منع کرتے کہ پوسٹر مت پوجا کرو، فائدہ نہیں ہوگا، مورت مت پوجنا، گھر میں کوئی فوٹو مت رکھنا ورنہ حضرت شیخ سے فائدہ نہیں مل پائے گا، ان سے فائدہ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم جو ہے حضرت کے مشن کو باقی رکھتے، لیکن یہاں کفر اور شرک کے اب میں خانے کے امام خود بن گئے۔ جزاک اللہ۔